بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یا علی مدد والاسر نیوز کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ تحریک انفاذ فقہ جعفریہ صوبہ پنجاب کا غیر معمولی اجلاس۔ موقع پرست نیم سیاسی پنڈتوں کو قوم کا سودا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آمدہ الیکشن میں سیاسی حمایت کا فیصلہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کریں گے۔ صوبائی صدر علامہ باقر نقوی کی صدارت میں اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک انفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل پنجاب کا اہم سیاسی مشاورتی اجلاس ملتان ممتاز آباد میں صوبائی صدر علامہ سید باقر علی نقوی کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں منظور کردہ اعلامیہ میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ملت جعفریہ کے حقوق کی جدوجہد جاری رکھی جائے گی اور موقع پرست نیم سیاسی پنڈتوں کو قوم کا سودا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ آمدہ عام انتخابات میں سیاسی حمایت کا فیصلہ سربراہ تحریک علامہ آغا سید حسین مقدسی کریں گے، جس پر پوری قوم لبیک کہے گی۔ اعلامیہ میں دفاعی اداروں عساکر پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور دہشت گردی کے مکمل انسداد کے لیے مؤثر آپریشن اور موسمی امن فارمولے پر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ اعلامیہ میں نظریہ اساسی کو درپیش فکری انحطاط کے چیلنج سے نبردآزما ہونے کے لیے فرمودات قائد اعظم محمد علی جناح اور تصورات علامہ محمد اقبال کو نظریاتی حصار قرار دیا گیا اور حکومت سے فکر جناح اور اقبال کے مؤثر ابلاغ کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ شیعان حیدر کرار ملی اور قومی حقوق سے متصادم کسی قانون کو تسلیم نہیں کرے گی۔ مکتب تشیع آزمائش کی ہر گھڑی میں دور آمریت کی فقید المثال ایجیٹیشن کی تاریخ دہرانے کے لیے تیار ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل پنجاب کے اجلاس میں 8 ریجنل صدور نے مواصلاتی ذرائع سے ورچوئل شرکت کی اور صوبائی صدر کو پاکیزہ قومی اہداف ولایت علی عزائے حسین علیہ السلام کے تحفظ و ترویج کے لیے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے صدر TNFJ پنجاب علامہ سید باقر علی نقوی نے کہا کہ پنجاب پاکستان کا ہارٹ لینڈ صوبہ ہے جو جسد مملکت میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ پنجاب کے غیور شیعہ بیرونی تنخواہ داروں کے ایجنڈے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ علامہ باقر نقوی نے کہا کہ آقائے موسوی کے تعلیم کردہ رہنما اصول مکتب ملت کے نظریاتی تحفظ کا دفاعی نظام ہے۔ ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب علامہ مقصود رضا عابد نے بھی خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے کامیاب اجلاس کے انعقاد کو سنگ میل قرار دیا۔ اجلاس میں پولیٹیکل سیل کی سرگرمیوں اور سیاسی روابط کا بغور جائزہ لیا گیا اور سید غضنفر کاظمی کی تجاویز کی روشنی میں عہدیداران کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ اجلاس میں ناظم الامور TNFJ پنجاب علامہ مقصود رضا عابد، سینئر نائب صدر TNFJ پنجاب سید قمر نقوی، نائب صدر TNFJ پنجاب علامہ علی شیبہ انصاری، جنرل سیکرٹری TNFJ پنجاب سید حسن کاظمی، جوائنٹ سیکرٹری TNFJ پنجاب سید جابر نقوی، سیکرٹری نشر و اشاعت TNFJ پنجاب سید ناصر کاظمی، سیکرٹری رابطہ TNFJ پنجاب سید زیغم ترمذی، صدر لاہور ریجن سید ذوالفقار علی نقوی، صدر ضلع لاہور سید عمران نقوی، صدر فیصل آباد ریجن مولانا حاجت علی سرحدی، صدر سرگودا ریجن سید غضنفر کاظمی نے خصوصی خطاب کیا۔ اجلاس میں مختار فورس رضاکار کے کمانڈر گجرات اور گجرانوالا ریجن سید رفاقت شمسی نے تحریک اور ذیلی شعبہ جات کی مکمل تنظیمی رپورٹ پیش کی اور ذیلی شعبہ جات ام البنین WF، گرلز گائیڈ، سکینہ جنریشن، مختار جنریشن کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ چودھری اکرم طاہر اور چودھری لال خان گجرات کے عہدیداران نے اجلاس کے لیے اپنے پیغامات ارسال کیے اور پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے لیے اپنے غیر متزلزل اعتماد اور یقین کا اظہار کیا۔ صوبائی اجلاس میں رفاقت شمسی نے تنظیمی رپورٹس پیش کی، جبکہ صدر بہاولپور ریجن چودھری ثقلین باجوہ، نائب صدر ڈیرہ غازی خان سید یاسر نقوی، صدر ملتان ریجن سید محتشم نقوی، صدر راولپنڈی ریجن علامہ شبیع الحسن کاظمی نے خطابات میں اپنے تنظیمی عزم کو دہرایا۔ صوبائی صدر علامہ باقر نقوی نے ساہیوال ریجن کے عہدیداران کی فعالیت پر استفسار کیا اور اہم ہدایات جاری کی۔ اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات کو منظم مرتب کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری کی گئی۔ سید سعید الحسن زیدی، سید محتشم نقی نقوی، سید رضا عباس نقوی اراکین اور عہدیداران نے اس موقع پر شرکت کی۔ سید حسن نقوی مختار فورس کے ریجنل کمانڈر، سید سجاد حیدر نقوی شعبہ مالیات، فائنانس
سیکرٹری ضلع ملتان سید شباہت رضا زیدی، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری امور عزاداری شیخ پارس حسین، ریجنل صدر مختار آرگنائزیشن سید اصغر عباس کاظم، آفس سیکرٹری ضلع ملتان سید طاہر عباس نقوی، نائب صدر ضلع ملتان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں منظور کردہ قراردادوں میں حکومت اور عساکر پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ پائیدار قیام امن کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ قرارداد میں دہشت گردی کے سانحات کی مذمت کی گئی اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک قرارداد میں نگران حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کالعدم ممنوعہ دہشت گرد گروپوں کی سیاسی سرگرمیوں کا نوٹس لیا جائے اور انہیں قانون کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ ایک اور قرارداد میں یونائیٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مسلسل پشت پناہی کی مذمت کی گئی۔ ایک قرارداد میں فلسطین میں جاری صہیونی بربریت کی مذمت کی گئی اور مسلم ریاستوں سے اسرائیل کے ساتھ قطع تعلق کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں مظلومین غزہ کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا گیا۔ قرارداد میں اس عہد کا اظہار بھی کیا گیا کہ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علی مسجد سے آقائے سید حسین مقدسی کی ہر کال پر لبیک کہا جائے گا اور قومی اہداف کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر ملک و قوم اور عالم اسلام کی بھلائی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ حسین مقدسی نے کالعدم تنظیموں کے نئے ناموں سے سرگرمیوں پر حکومت سے کارروائی اور الیکشن میں کالعدم جماعتوں کے حصہ لینے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے نمائندہ وفد سے گفتگو کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل کیا جائے۔ کالعدم تنظیمیں نئے ناموں سے دھندناتی پھر رہی ہیں۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں سے سیکورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں قربان کرنے والے سپوتوں کو پوری قوم سپوتوں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے کالعدم گروپوں کو شکنجے میں جکڑنے اور ان کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی جائے۔ سیاسی اور ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر مقدم نہ ہونے دیا جائے۔ پورے ملک میں آپریشن کیا جائے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں روڑے اٹکانا یا ایکشن پلان پر عمل میں مصلحتوں سے کام لینا قوم اور ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں پاک فوج کے 2 درجن سے زائد جوانوں کا جانیں نچھاور کرنا پاک فوج کے اس عزم کے آگے پاکستان کے دشمنوں اور بدخواہوں کی کوئی سازش یقیناً کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پوری قوم اپنی جری اور بہادر سپاہ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے TNFJ ملتان ریجن کے صدر سید محتشم نقوی کی سرکردگی میں نمائندہ وفد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صوبائی صدر علامہ سید باقر علی نقوی بھی موجود تھے۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا پاکیزہ مشن ہر قیمت پر جاری و ساری رکھا جائے گا۔ علامہ مقدسی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ آقا موسوی اعلی مقامہ کے بصیرت افروز رہنما اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے گلشن ایمان کو عقیدہ اور نظریہ کی خوشبو سے معطر رکھا جائے گا۔ آقا موسوی کی حریت فکر و نظر کو مشعل راہ بنا کر خلق خدا کو نظام ہدایت سے منسلک کرتے ہوئے نسل در نسل مشن محمد و آل محمد علیہ السلام کو امانت و دیانت کے ساتھ منتقل کرتے رہیں گے۔ فصیل اتحاد و یکجہتی کو مستحکم کرتے ہوئے شیاطین ثلاثہ یہود و ہنود اور نصارہ کی ہر سازش اور شرارت کو ناکام بناتے رہیں گے۔ سید محتشم نقوی نے ملتان ریجن کی تنظیمی رپورٹ پیش کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ مشن ولا اور عزا کے پاکیزہ اہداف کے لیے ملتان کے کارکنان خط قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی پر ثابت قدم رہتے ہوئے سربراہ تحریک علامہ آغا حسین مقدسی کے ہر عمل پر بھرپور لبیک کہیں گے۔ ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے مستقل بنیادوں پر پاک کرنے کے لیے مستقل عزم ناگزیر ہے۔ 16 دسمبر سانحہ APS کے شہداء کی برسی پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے عسکری اور سول قیادت سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو قومی ترجیح قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے مستقل بنیادوں پر پاک کرنے کے لیے مستقل عزم کو ناگزیر قرار دیا ہے اور عسکری اور سول قیادت سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو اولین قومی ترجیح قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ 9 برس قبل پاکستان کی تاریخ کا ہولناک حملہ کیا گیا۔ 16 دسمبر APS کے نہتے بچوں کو نشانہ بنا کر بربریت کی بھیانک مثال قائم کی گئی۔ APS کے شہید بچوں کا خون قوم سے سوالی ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مصلحتوں سے بالاتر ہو کر ایکشن پلان پر عمل کیا گیا یا نہیں۔ سانحہ APS کی 9ویں برسی ایام عزائے فاطمیہ میں آ کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ ظلم و دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مصلحتوں کے بتوں کو پاش پاش کرنا ضروری ہے۔ ترجمان TNFJ نے شہدائے APS کی عظیم شہادتوں کو سپاس عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم آپ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ترجمان نے باور کرایا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے موسوی امن فارمولہ پیش کیا، جس کے بنیادی نکات سے ہی نیشنل ایکشن پلان نے جنم لیا۔ ترجمان نے کہا کہ اگر ملک میں بیرونی سرمایہ اور امداد کے نام پر مداخلت کا سلسلہ آج سے 25 سال قبل بند کر دیا جاتا تو آج ملک میں دشمنان انسانیت کا کوئی نیٹ ورک نہ بچ پاتا۔ ترجمان نے سانحہ ڈیرہ اسماعیل خان، سانحہ چلاس سمیت ان گنت سانحات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کیا۔ ترجمان تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے شہدائے عساکر پاکستان کی لہو رنگ قربانیوں کو قوم کی آنکھوں کا نور قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ شیعان حیدر کرار ماضی کی طرح آج بھی ہر آزمائش میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی اور ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنے میں حضرت مختار ثقفی جیسا جرأت مندانہ کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا قائد اعظم محمد علی جناح کے اسرائیل بارے موقف سے انحرافی بیان نیا پنڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم کا بیان قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نظریہ اساسی ہمیں جان سے پیارا ہے۔ علامہ آغا حسین مقدسی کا وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے وزیر اعظم انوار الحق کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اسرائیل بارے موقف سے انحرافی بیان کو نیا پنڈورا باکس کھولنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ پرائم منسٹر کاکڑ کا بیان قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وزیر اعظم کے متنازع بیان سے یقیناً شہدائے تحریک پاکستان کی ارواح بے چین ہوئی ہوں گی۔ بادی النظر میں انحرافی بیان قومی پالیسی سے یو ٹرن ہے جسے قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایام عزائے فاطمیہ میں حکومت کو تذکرہ خاتون جنت کو عام کرنا چاہیے، نہ کہ قوم کو نظریہ اساسی سے انحراف کا سبق دیا جائے۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ قائد اعظم کے ویژن اور رہنما اصولوں پر مملکت خداداد ایستادہ ہے۔ کشمیر و فلسطین پر پوری قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بیانیے کو مانتی ہے۔ وزیر اعظم کا بیان قوم کی امنگوں کے منافی ہے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل انسانیت سوز جنگی جرائم کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اسرائیل کی مذمت کی جاتی پاکستان کے دیرینہ موقف پر یو ٹرن ہی لینے کا اندیا دے دیا گیا ہے۔ سربراہ TNFJ نے مقتدرہ قوتوں سے اپیل کی کہ نظریہ اساسی اور دیرینہ مسائل کشمیر و فلسطین پر قومی بیانیے کی حفاظت کریں۔ علامہ حسین مقدسی نے شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بارگاہ رسالت و امامت میں تعزیت و تسلیت پیش کی اور اس عہد کا اعادہ کیا کہ پاکیزہ اہداف کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر دنیا بھر کی طرح پورے ملک میں عاشورہ ثانی کے مناظر، جلوسوں میں لاکھوں عزاداروں کی شرکت، ماتمداروں نے بارگاہ رسالت امامت میں تعزیت و تسلیت پیش کی۔ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں ام البنین WF کی جانب سے مجالس عشرہ سیدہ کا انعقاد۔ اختتامی روز تابوت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا برآمد، زبردست پرساداری و ماتمداری کا انعقاد۔ دنیا بھر کی طرح پورے ملک میں شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔
عرب و عجم میں بڑے بڑے اجتماعات مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا اور جلوسوں میں پرساداروں، ماتمداروں اور نوخانوں نے بارگاہ رسالت و امامت میں تعزیت و تسلیت پیش کی۔ پاکستان میں پہلے سے بڑھ کر عزائے فاطمیہ کے فقید المثال پروگرام منعقد ہوئے اور عزاداری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عاشورہ ثانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر شخص اشک بار اور غم گسار ہو کر مادر حسنین کی مظلومانہ شہادت پر رسول اور آل رسول کو تعزیت پیش کر رہا تھا۔ علی مسجد راولپنڈی میں مجلس خاتون جنت کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر علی رضا کاظمی اور خانوادہ کی جانب سے مجلس عزا منعقد کی گئی، جس سے علامہ سید محسن علی ہمدانی، ڈاکٹر رفیق الحسن باقری اور دیگر مقررین اور ذاکرین نے خطاب کیا، جبکہ ماتمی سنگت ابوالفضل عباس نے نوحہ خوانی اور ماتمداری میں حصہ لیا۔ انجمن دختران اسلام ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عالمی ایام عزائے فاطمیہ شہادت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G9 4 اسلام آباد میں 3 جمادی الثانی کو خواتین کی مرکزی مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں عزادار خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے بارگاہ رسالت میں تعزیت پیش کی۔ خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں عورت کو جس قدر و منزلت اور عزت و حرمت سے آراستہ کیا گیا ہے، وہ حضرت فاطمہ بنت محمد کے وجود طاہرہ کی برکت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا طرز حیات عالم نسوانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ زہد و تقوی کے لحاظ سے بے نظیر، فضل و شرف کے لحاظ سے بے مثال اور خانوادہ کے لحاظ سے با کمال ترین ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی موجودگی میں اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کار رسالت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بٹایا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو عالمی امن کا گہوارہ بنانے کے لیے خانوادہ رسالت کی تعلیمات اور سیرت و کردار سے استفادہ کرنا ہوگا۔ ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری نے مجلس عزا سے خطاب میں کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تمام انسانوں بالخصوص عالم نسواں پر عظیم احسان ہے کہ آپ کی آغوش عصمت میں پروان چڑھنے والے امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو حیات ابدی عطا کی۔ مجلس عزا سے سیدہ بنت موسیٰ موسوی، ابتہاج زینب موسوی، شزرہ بطول، لواء زینب کاظمی نے بارگاہ رسالت و امامت میں نذران عقیدت پیش کیا۔ اختتام مجلس شبیہ تابوت خاتون جنت سلام اللہ علیہا برآمد ہوا اور ماتمداری و نوحہ خوانی کی گئی۔ اپنے زمانے کی سپر پاور برطانیہ اور ہندو چانکیائی سازشوں کو چاروں شانے چت کر کے قیام پاکستان کو حقیقت کا روپ دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح سے شکست خوردہ قوتیں ہر دور میں بانی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈوں میں مصروف رہیں۔ قائد اعظم کے خلاف ایک ایسی سازش کے حوالے سے محافظ نظریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ایک وصیت کا احوال سنتے ہیں والعصر قائد اعظم اسپیشل میں علا حیدر کی زبانی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تاریخ انسانی کی وہ انقلاب آفرین شخصیت ہیں جنہوں نے مذہب کے نام پر نقشہ ارضی پر پہلی لکیر کھنچوانے کا اعزاز حاصل کیا۔ سلطنت عثمانیہ کو کرچی کرچی کرنے والی سپر پاور برطانیہ کو چاروں شانے چت کیا اور حقیقی معنوں میں تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ وہ ہستی جس کے اپنے بیگانے سبھی مخالف تھے، لیکن فقط خدا، رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی اور کچلے ہوئے مفلوق الحال مسلمانوں کے اعتماد نے انہیں تاج برطانیہ اور مسلمانوں سے افرادی قوت، معیشت اور سیاست میں کئی گنا مضبوط ہندوؤں کو شکست فاش دینے میں کامیابی عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی حالت سے مایوس ہو کر انگلستان چلے جانے والے قائد اعظم محمد علی جناح جب حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر واپس ہندوستان تشریف لائے تو وہ مصطفی سائے اور حیدری تائید سے ایک نئی طاقت بن چکے تھے، جس کا کرشمہ دنیا نے یوں دیکھا کہ وہ مسلم لیگ جو 1937 کے انتخابات میں چند نشستیں حاصل کر پائی تھی، 1946 کے انتخابات میں مسلمانوں کی 87% نشستیں جیت کر ناقابل تسخیر ہو چکی تھی۔ اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف ہر طرح کا غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن قائد کی باکردار
اور سحر انگیز شخصیت نے انگریز اور ہندو اتحاد کے ہر حربے کو پاش پاش کر دیا۔ قائد اعظم کے خلاف پروپیگنڈا صرف تحریک آزادی کے دوران نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا سلسلہ قائد سے شکست خوردہ قوتوں کی جانب سے قائد اعظم کی رحلت کے بعد بھی جاری رہا، بلکہ آج تک جاری ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں خانوادہ موسوی کے بچوں کا معمول تھا کہ اپنے کورس یا دینی کتب کے اہم واقعات آغا جی سرکار کو سنایا کرتے تھے، جس پر آغا جی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے۔ خانوادہ موسوی کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق جولائی 2022 میں جب عقائے موسوی کی نواسی جو انگریز مصنفین لیری کولنز اور ڈومینک لیپیر کی تقسیم ہند پر لکھی گئی شعرا آفاق کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا مطالعہ محض اس لیے کر رہی تھی کہ اس میں قائد اعظم کی طاقت کا اعتراف کیا گیا تھا کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی ایک کو بھی قائد اعظم کو لاحق ٹی بی کی مہلک بیماری کے غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جے ایل پٹیل کے دفتر کی تجوری میں ایکس رے کی صورت انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہ رہا ہوتا۔ اسی کتاب کے مطالعے کے دوران ان پر منکشف ہوا کہ کتاب میں قائد اعظم کی طاقت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ جا بجا ان کی ذات پر بے حد کیچڑ بھی اچھالا گیا ہے، اور وہ تمام اقتباسات عقائے موسوی کی نواسی نے انہیں پڑھ کر سنائے، جس پر پاکستان اور قائد اعظم سے بے پناہ محبت رکھنے والے نظریہ پاکستان کے محافظ عقائد سید حامد علی شاہ موسوی شدید مضطرب اور بے چین ہو گئے اور فرمایا، بیٹا اس کتاب میں لکھے گئے گمراہ کن پروپیگنڈے کی سطر سطر پر نشانیاں لگا لیں، اور میری یہ بات یاد رکھیے گا جب آپ تعلیم سے فارغ ہوں تو آپ نے اس کتاب میں لکھے گئے ایک ایک گمراہ کن لفظ کا جواب لکھنا ہے، یہ آپ پر فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ قائد ملت جعفریہ عقائد موسوی تو آج ہم میں نہیں، لیکن ان کی یہ فکر اور نصیحت و وصیت ہر آنے والی نسل کے لیے درس ہے۔ آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی سچائی کے سامنے بے بس ہو جانے والی قوتوں کی اسلام و پاکستان دشمن باقیات جدید میڈیا کے زور پر نوجوان نسل کو پاکستان سے مایوس کر دینا چاہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل پاکستان کے قیام اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کو باطل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی نظر آتی ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس وطن کے پیچھے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ حیدری جرت کے امین قائد اعظم نے طاقتوروں، فتنہ گروں اور پاکستان کے قیام میں حائل قوتوں پر 8 دہائیاں پہلے بھی ثابت کیا تھا کہ رکھتا ہے دل میں تاب و توان 9 کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح۔ کتنے عظیم تھے وہ قائد اعظم جن کے بارے میں نامور سفارتکار اور سابق بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی بہن وجے لکشمی پنڈت کا کہنا تھا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے اور کانگریس کے پاس 1 جناح تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ آج وہ پاکستان ایک حقیقت ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، عالم اسلام کی ڈھارس ہے، مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں کے لبوں کی پکار ہے۔ اسی وجہ سے ہر اسلام دشمن قوت کو قائد اعظم سے بیر ہے۔ آج جب ایک بار پھر پاکستان اور اس کے بانیان جھوٹے پروپیگنڈوں کی یلغار کا شکار ہیں، اقبال و جناح کی محنتوں ریاضتوں سے فیضیاب ہونے والے ہر پاکستانی کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ نہ صرف قائد اعظم کے عظیم کردار کے ہر گوشے کو دنیا کے سامنے لا کر ان کے افکار کی روشنی میں پاکستان کو مضبوط تر بنائیں گے، بلکہ ہر اس طاقت کو ناکام بنائیں گے جو وطن عزیز کی بنیادیں کھوکھلی، اس کے نظریے کو باطل، اس کے امن پر حملہ، اس کی ترقی میں رکاوٹ اور اس کی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کا مکروہ عمل کرے گی۔ یہ عالم ربانی عقائد سید حامد علی شاہ موسوی کی وصیت ہی نہیں بلکہ وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر قوم کی بیٹیاں اور بیٹے اپنے پرکھوں کی امانت، تاریخ انسانی کے بے مثال معجزے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اسے مضبوط بنا سکتے ہیں اور اس کے بانیان کو خراج پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی قومیں عظمتوں کے اوج کو چھوتی ہیں جو اپنے محسنوں کی قدر کرتی ہیں۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح،
ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والاسر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔